إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور ساری تعریفیں، بزرگیاں، بڑائیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس اور تحمید بیان فرماتی ہے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ اکرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جہاں ہم پر بہت زیادہ ہیں، انہی نعمتوں میں سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا سلسلہ اور ان کی نیکیوں کے سلسلے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے رکھتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، جو آیت ہم نے پڑھی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، بیکار نہیں کرتے. زندگی میں بھی اسے اجر ملتا ہے اور موت کے بعد بھی اجر ملتا ہے. کہا کہ جو لوگ نیک ہیں زندگی میں تو ان کا اجر ملتا ہے، ان کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی نیکیوں کا اجر بھی جاری و ساری رہتا ہے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو زندہ لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور جو میت ہیں، جو مردے ہیں، جو اپنے قبروں میں سو رہے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ وہ اپنے قبروں میں بند ہیں. کسی کو نیکی کا اجر مل رہا ہے، کسی کو اس کی برائی کا اجر مل رہا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وَيَعِيشُ حَسَنَاتُهُ، اور ان کی نیکیاں ان کی موت کے بعد بھی سالوں سال زندہ رہتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی برائیاں ان کی موت کے بعد بھی سالوں سال ان کی برائیوں کا وبال ان کے لیے چلتا رہتا ہے. یہ دونوں حقیقتیں مسلم ہیں. جتنے ہم موجود ہیں، میری آواز جتنے بہنیں سنتے ہیں، کبھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان میتوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو ہم سے جدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا، پھر مٹی بنا دیا، اور پھر ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، یا تو جنت کا باغیچہ بنا دیا یا تو جہنم کا گڑھا بنا دیا. ہم ان میں سے جو بہتر ہیں، جو ہمارے سلف ہیں، اور ہر صاحب ایمان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں. اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب
ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے اور اسلام میں آئے اور اسلام میں دنیا سے چلے گئے، مسلمان ہو کر دنیا سے چلے گئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر دنیا سے چلے گئے، اس بات کی دعا آپ کریں اور ہم کریں تاکہ ان کی بخشش ہو۔ ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، میتوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے قبروں میں مرتہن ہیں، وہ اپنے قبروں میں بند ہیں، اور ان کی حالت، وہ برزخی حالت اللہ احکم الحاکمین بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند بزار کی یہ روایت جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام بتلائے اور کہا کہ یہ کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی مومن کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا اجر صدقہ جاریہ کے طور پر اسے ملتا ہے۔ جیسے اس حدیث میں کہا کہ 7 کام اس میں بتلائے گئے، اور بہت سارے حدیثوں کی استقصاء سے پتہ چلتا ہے کہ 10 کام ہیں جو مختلف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مسند بزار کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، گرچہ کے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی بتایا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ حدیث جس میں مختلف کام بتلائے گئے ہیں، جس میں پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم علما، ایسا شخص جس نے علم سکھایا، جس نے علم سکھایا۔ یہ کام ایسے ہیں جس کو کوئی سننے والا کر لے، بولنے والے سے زیادہ سننے والا اچھی طرح یاد رکھ لیتا ہے، یا آپ جس کو سنائیں وہ سن کر اگر یہ کام کر دے تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ کہا کہ من علم علما، علم سے مراد وہ علم توحید ہے، کتاب و سنت کا علم ہے جو کسی کو آدمی سکھاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے عالم بن جائیں، فقی بن جائیں، شیخ بن جائیں۔ کہا بلغوا عنی ولو آیہ، کہا کہ ایک بات ہی صحیح اگر آپ کو پتا ہے، صحیح سنت آپ کو پتا ہے، اس زمانے میں جہاں ہر ڈگر پر، ہر نگر میں، ہر گلی کوچے میں ڈاکو بیٹھے ہیں جو ایسے ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، جو ذرائع انہوں نے کچھ سیکھ لیے ہیں اور سمجھا کہ میں سب سے بڑا علامہ ہوں، اور دوسروں کو کسی طرح وہ اپنے اس میں لاتے نہیں۔ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کون ہے، ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ کہتے ہیں ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ کوئی ہمارے سامنے صاحب علم نہیں۔ یہ احساس نہ ہو، بس یہ ہو کہ ہم جو اللہ تعالی ہمیں علم دے دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم دے دے، من علم علما، اور وہ توحید کا علم، قرآن و حدیث کا علم اگر وہ ہم کسی کو سکھا دیں۔ مثال کے طور پر کہا من قال سبحان اللہ و بحمدی، کہا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی کہتا ہے غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور کا ایک درخت اس کے لیے اگائیں گے۔ کتنی بڑی بات! آپ نے کسی سے کہہ دیا اور اس نے وہ کہنا شروع کیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، آپ نے ایک اچھی بات انہیں سکھا دی، ایک سنت کی بات انہیں نے بتا دی، اور آپ کے قبر میں جانے کے بعد، میرے قبر میں جانے کے بعد، وہاں کیڑوں کے گھر میں، تنہائی کے گھر میں وہ نیکی مجھے کام آئے گی جو میں نے کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا دیا، اور یہ چیزیں کہا من علم علما، جو شخص کسی کو اچھا علم سکھا دے، توحید کا علم سکھا دے جس سے اس کی نجات ہو جائے اور صحیح سنت پر وہ عمل کر لے، مرنے کے بعد بھی اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بڑے بڑے مدرسے بنا دیے، علماء دعات کی تنخواہیں جاری کر دی، جن کے مال سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور جو ایسے اسباب پیدا کر دیے جس کے ذریعے سے وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے ذریعے سے دین کا کام اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا اجر دیتا ہوگا۔ نمبر 1 ہم نے سنا من علم علما، جو شخص کسی کو ایسا علم سکھا دے جو اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اجرا نہرا، اگر کوئی شخص کوئی نہر کھدوا دے، نہر کھدوا دے، کوئی پانی کا نالا، پانی جانے کا راستہ، پانی ندی نالے سے پانی کے ایسے راستے جہاں لوگوں کے باغبانوں کو، جہاں لوگوں کے چمن کو، جہاں لوگوں کی ضروریات تک پانی پہنچتا ہو، تو
تو علماء نے کہا کہ بشرط ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ چیز جو لوگ سٹیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لگتا ہے کہ اس حدیث کا یہ جملہ من اجرا نہرن، نہر جاری کرنے کا لگتا ہے کہ ذرا مشکل ہے. کہا کہ نہیں، اگر کوئی شخص پائپ لائن لگا دیتا ہے جہاں مجبور اور پانی کے پیاسے کے لوگوں تک پائپ لائن سے پانی پہنچتا ہے، او برادات الماء، یا ایسے پانی کے، یہ جو پانی پینے کی چیزیں ہیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں، کبھی خراب ہو جاتی ہیں، تو بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو ایسی نیکیوں کو تلاشتا ہے کہ کیا میں کسی مسجد کے لیے کہیں برادہ دے دوں، یعنی پانی پینے کا، وہ ٹھنڈے پانی پینے کا جو آلہ ہوتا ہے، کہا کہ اس کا انتظام کر دوں. علماء نے کہا کہ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ اگر کوئی پانی کا نل لگا دے یا مسجد میں پانی کے پینے کا انتظام کر دے اور لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، یا اپنا پیسہ خرچ کر کے کسی مسجد کے لیے پانی کا انتظام کر دے کہ مہینہ بھر کے پانی کا انتظام ہم کر دیں گے، کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس حدیث میں شامل ہوتی ہیں. مرنے کے بعد یہ نیکی آپ کو کام آئے گی. من اجرا نہرن. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر بئرن. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بات کا محرک یہ ہے کہ جب بھی ہمارے کسی مرحوم کا انتقال ہوتا ہے، وفادار بیٹا سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ دوسرے دن وہاں قبر پر حاضری دے دی جائے، قبر پر ہاتھ رکھ کر طلوع آفتاب سے پہلے کچھ دعائیں کر دی جائیں اور قبر کو سندل لیپ دیا جائے اور وہاں پر آنے والے کو کوئی ہدیہ دے دیا جائے اور بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور 2-4 مصحف سستے قسم کے قرآن خریدے جائیں اور کسی مسجد میں رکھ دیں اور پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بہت ساری باتیں بتائی. کہا من حفر بئرن، اگر کوئی شخص کنواں کھود دیتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک صاحب جا رہے تھے، زور کی دھوپ لگی تھی اور گرمی پڑ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، دیکھا کہ کنواں نظر آیا، باوڑی نظر آئی اور اس کنویں میں اترے، پانی پی لیا. اور جب کنویں سے اوپر آئے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے ویسے تڑپ رہا ہے اور بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ واللہ اس کتے کو ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی. اکرمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کہا کہ اس کتے کو ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہے. پھر کنویں میں اترا اور پھر وہاں سے پانی لیا اور اس کتے کو پانی پلایا. تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا کہ کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا ہاں، لِكُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. کہا کہ ہر وہ زیرو جاندار جس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر ضرور دے گا. ایک کنویں سے پانی پلانے والے کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر باقی رہے، تو کنواں کھدوانے والے کو کتنا اجر ملے گا؟ ایسے بہت ساری بستیاں جہاں لوگ پانی کے لیے تڑپتے ہیں. اگر کوئی صاحب ایمان، اگر کوئی مالدار اگر وہاں بور ویل لگا دیتا ہے، کوئی پانی کا پمپ لگا دیتا ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرحومین کو اور اس کو کتنا اجر دیں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. مرنے کے بعد یہ نیکیاں ہیں جو انسان کو کام آتی ہیں. بھی اللہ کے رسول سے فرمایا غرس نخلا، غرس نخلا، ایسا شخص جو کھجور کا درخت اگا دے. کھجور کا درخت جو سب سے افضل اور انواع یعنی بہت ہی عمدہ قسم کا درخت ہے اور وہ لوگوں کو بہت فائدہ اس سے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی تو کھجور کے درخت سے دی. کہا کہ کھجور کے درخت میں مومن میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، سملرس یعنی بہت ساری مشابہتیں ہیں کہ کھجور کا درخت جس کی ہر چیز لوگوں کو کام آتی ہے، ویسے مومن ہمیشہ ہر ایک کے کام آتا ہے. اور وہ سارا درخت گر جائے، پتھر اس کے سارے پتے گر جائیں تو لیکن وہ درخت نہیں مرتا. انسان بھلے کتنے گناہ کر لے لیکن اس کے سینے میں موجود ایمان ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہو. اور کہا کہ بہت ساری، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھجور کا درخت اگا دیتا ہے اور اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرنے کے بعد اس کی نیکیاں دیتی ہیں. اور پھر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا مسجدہ، ایسا شخص جو مسجد بنا دے، مسجد بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. ایسی مسجد
جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اذانیں جس مسجد میں ہوتی ہیں، لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کر اللہ کی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ نیکیاں ہیں جو آپ کے مرحومین کے لیے اور آپ کے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ عالیشان مسجد آپ بنائیں، بگ ماسکیو جیسی اتنی بڑی مسجد بنائیں، کہا ولو مفحص قطع، کہا کہ اتنی چھوٹی مسجد، یعنی گھونسلے کی اتنی مسجد بھی بنائے تب بھی اجر ہے۔ لوگ کہتے رہے کیا جی 2 اینٹ کی مسجد، ارے اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ 2 اینٹ کی مسجد ہی صحیح بنا کے تو دیکھو، بنا کے تو دیکھو کہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، لیکن ریا و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اجر دے گا، کسی کی مخالفت میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور یقین مانیے کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر کیسے قیمتی جگہیں وقف کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے جگہ فراہم کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کیسے نور سے بھر دیا ہوگا، کیسے انہیں اعلیٰ علیین میں ان کی پہنچا دیا ہوگا، کیسے جنت الفردوس میں انشاءاللہ ان کا مقام ہوگا۔ اور یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ کوشش، یہ یقین اور یہ خواہش آپ کے دل میں بھی پیدا ہو، میرے دل میں بھی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ آسانیاں دے، وہ سہولتیں دیں کہ ہم ان کاموں کو کریں گے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکی جاری و ساری رہے۔ اور کہا او ورث مصحفا، او ورث مصحفا، لوگ اسی ایک بات پر عمل کرتے ہیں، ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ کسی مصحف قرآن کو ہم کسی کا وارث بنا دیں، یعنی قرآن کہیں رکھ دیا، پڑھنے والے بچوں کو قرآن مہیا کر دیا، یا کسی کو قرآن چھاپ کر کسی کو بانٹ دیا، اور ایسے کہ قرآن کسی کو دے دیا جو لوگ حفظ کرتے ہیں، مدارس ہیں، یا علماء نے کہا کہ بہت ساری علمی کتابیں آپ نے کسی مدرسے کو دے دیا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں آپ کو دیں گے، اور بشرطے کہ آپ قرآن کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں۔ کتنے لوگ ہیں ریا و نمود کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کون ہے ایسا سچا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا خادم ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا خادم ہو، جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں کی امداد کرتا ہو، تعاون کرتا ہو؟ کون ایسا ہے؟ کہے کہ آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم ایک معلم کی تنخواہ کا انتظام کر دیتے ہیں جو قرآن پڑھانے والا ہو، اور اس کو ہم اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے تنخواہ دیں گے، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ آپ کیا جو پیسہ ہے حلال پیسہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسے معلم الخیر، خیر سکھانے والے پر خرچ ہو جس کے لیے پانی کی مچھلیاں اور اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں بھی جس کے لیے دعا کرتی۔ اللہ معلم الخیر، خیر سکھانے والا، قرآن سکھانے والا وہ معلم ہوتا ہے جس کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوٹیاں دعا کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا معلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سکھاتا ہے۔ آپ اس کے لیے بھلائی کی نیت کریں، آپ اسے کیا کر سکتے ہیں، کیسے اسے وسائل فراہم کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد قبر میں آپ کو کام آ سکتی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہی بیان ہوا ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او ترک ولدا صالحا يدعو له، یا مرنے والے نے وہ اولاد چھوڑی، وہ نیک اولاد چھوڑی جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے باپ کو بخش دے، جیسے صحیح حدیثوں میں آتا ہے، حسن روایت ہے، حسن حدیث میں بیان کیا گیا کہ اچانک ایک مرنے والے کا درجہ بلند ہوگا، وہ پوچھے گا اے اللہ یہ میرے براتب میں درجے میں کیسے فرق آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے من دعاء ولدک لہ، تیرے بچے کی دعا ہے جو تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کیا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا مرتبہ بڑھا دیا۔ یہ تربیت اولاد بہت بڑی ذمہ داری، اولاد جو چھوڑ رہے ہیں، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے میں دنیا میں چھوڑ کر مروں، کیا میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟
اگر نیک اور صالح اولاد ہے اور مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن ہم پر رحم فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جو بچے اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آدمی کو احساس ہونا چاہیے میں ایسی اولاد چھوڑوں کہ مرنے کے بعد کتنا ایسے ناخلف اولاد ہیں، ایسے نافرمان اولاد ہیں، وعلی سنت رسول اللہ، اور ایک روایت میں وعلی ملت رسول اللہ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ آدمی جب مٹی ڈال رہا ہے دعا کرتا ہے، مٹی ڈال چکا، یہ حق پورا ہو چکا، اب کیا کرے؟ کہا استغفروا لاخیکم التثبیت فانہ الآن یسأل، اللہ کے رسول فرمایا کہ تم اپنے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ابھی اس سے پوچھا جائے گا، فرشتے آئیں گے اس سے سوال و جواب کریں گے۔ آدمی قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کرے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے ہیں؟ اکثر تو ایسے ہی قبر ہی کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ قبلہ رخ ہو کر آدمی دعا کرے، میت کے لیے استغفار کرے اور میت کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے۔ اور یہ دعا ہے، اللہ کے رسول فرمایا فاخلصوا له الدعاء، میت کے لیے دعا کرنے میں تم اخلاص سے کام لو، اس لیے کہ اب اس تمہاری دعا کی اسے بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور کہا کہ پہلی چیز جو ہم نے کہا کہ ہم اپنی میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس دعا کا فائدہ اپنی میت کو پہنچتا ہے۔ دوسری چیز صدقہ ہے۔ صدقہ آدمی یہ ہے کہ صدقہ جو کچھ بھی ہم اپنی میت کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر گیا ہوا تھا، میری ماں اچانک انتقال کر گئی، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ افا تصدق عنہا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا صدقہ قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ کہا مخرافن، میرا ایک باغیچہ ہے جو بہت عمدہ پھل والا ہے، میں وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں۔ کہا کہ صدقہ میت کے لیے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے جو بھی صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس صدقے کو مرحوم کے حق میں قبول کرے گا۔ اور بعض روایتیں آتی ہیں کہ سعد بن عبادہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ سقی آل سعد، کہا کہ اس زمانے میں صحابہ نے کہا کہ آج تک بھی مکے میں آل سعد کی طرف سے جو سقیا جو چلتا ہے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں انہی کی طرف منسوب تھا، تو معلوم یا کہ افضل صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ تو ایک معلوم ہوا کہ نیابتن، یعنی ہم اپنے میتوں کے لیے ایک تو یہ ہوا کہ دعا کر سکتا ہے بچہ، اور دوسری بات یہ کہا کہ وہ اپنے میت کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، صدقے کا ثواب اسے پہنچے گا۔ صدقہ بھلے اس کی اولاد کرے یا باہر کا کوئی آدمی کرے، کہا کہ یہ ثواب اسے پہنچے گا۔ اور نیابتاً جو باتیں کہی گئیں اس میں سے میت کے روزے ہیں، میت نے روزے نہیں رکھے، مرنے والے نے جو روزے اس کے اوپر فرض تھے، رمضان کے روزے، کفارے کے روزے، نظر کے روزے، اگر یہ روزے میت کی طرف سے اس کے اولیاء رکھتے ہیں تو وہ روزے اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گے اور میت کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور میت کا حق قرض، میت کے اوپر جو قرض تھا اس کے اولیاء ادا کریں گے۔ کتنا اولیاء ایسے ہیں؟ اولیاء کے معنی ہیں ورثہ، میت کے مرنے والے کے خاندان اولیاء، اس کی جائیداد تو بانٹ میں اس کا قرض ادا نہ کریں۔ یہ تو ظلم ہوگا کہ آپ ہی کہیں کہ ہم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی مقداد جنہوں نے ایک میت کے قرض کا ذمہ لیا تھا، 2-4 دن کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا قرض ادا کر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ان کا قرض ادا کری۔ کہا الآن برت الجلد، کہا کہ اب ان کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی، قرض ادا ہوا، چمڑی ٹھنڈی ہوئی۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے میتوں کے قرضوں میں یہ کریں؟ کہا کہ پوچھ لیں کہ اگر قرض ہے تو قرض ادا کریں، یہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اور حج کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں کہا کہ کفارے کے روزے، نظر کے روزے، رمضان کے روزے میت کے ادا کیے جائیں گے اور یہ اولیاء ادا کریں گے۔ حج کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بعض لوگوں نے سوال کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا کہ ایک عورت جس نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، حج نہیں کر سکی، انتقال ہوا. صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کیا ان کی طرف سے میں حج کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، حج نفلی حج کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن فرض حج آدمی کر سکتا ہے، اپنے مرنے والے کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، نفلی عمرے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اسی طرح آخری بات جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے نماز پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ 2 رکعت ہم نے پڑھ دی یا قرآن پڑھ دیا، 1 سورت پڑھ دی، بخش دی. تو علماء نے کہا کہ علماء میں کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بخشنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر میت کے لیے نہیں بخشا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اپنی بیٹیوں کے لیے، نہ اپنی بیویوں کے لیے، نہ اپنے بیٹوں کے لیے، کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب آپ بخش دیں، جیسے ہمارے مسلم معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا فاتحہ کے نام سے سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس پڑھا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور سب سے بہترین چیز دعا ہے جو آدمی اپنے میت کے لیے کر سکتا ہے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، پھر ایک بار ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نماز، یہ روزے، یہ نماز اور یہ قرآن پڑھ کر بخشنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو آدمی اپنے مرحومین کے لیے وہ کرے جو سنت سے ثابت ہے، جس کی مختصر سی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے. اے الہ العالمین، جو باتیں ہم نے سنی اسے ہمیں طاقت دے، قوت دے، ہماری دولت میں برکت دے کہ یہ چیزیں ہم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے. اے الہ العالمین، جو ہستیاں، جو بزرگ لوگ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے یہ نیکیاں کمائی ہیں، اے الہ العالمین ان تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں تمام کے گناہوں کو بخش دے، انہیں نیکیوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کلیہ عطا فرما. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے ذریعہ فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم.